حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة بالغيب ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اللہ ہی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے، اور وہ جو بے دیکھے ایمان لائے یعنی غیب پر، اور وہ جو نماز قائم کریں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ اٹھائیں. اور یہ کہ وہ جو ایمان لائے اے محبوب اس پر جو تم پر اترا ہے اور اس پر جو تم سے پہلے اترا ہے، اور وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. بے شک اللہ نے سچ فرمایا. السلام علیکم خواتین و حضرات، یہ ہے عرفان رمضان اور یہ آواز جو آپ سن رہے تھے حافظ مدثر ملک کی تھی. میں ہوں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی اور میرے ساتھ ہیں یسرا اعجاز. خوش آمدید. آپ نے دیکھا عرفان رمضان کی سحر گزری، سب کا الحمدللہ روزہ ہے، اور پہلے ہی روزے میں جو خوشیاں، جو نعمتیں، جو برکتیں میں دیکھ رہا ہوں وہ یقیناً بے مثال ہیں. آج یسرا میں نے تھوڑی سی چیز محسوس کی ہے، آج گرمی کی شدت بھی تھوڑی سی کم ہے. بالکل ایسے ہی ہے، اور پروردگار کی بڑی نعمتیں ہیں. یہ تو وہ ظاہری فوائد ہیں جو ہمیں نظر آ جاتے ہیں، مگر اگر روزے کی شدت یا گرمی میں بہت زیادہ اضافہ بھی ہو تب بھی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی. مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے تو مزید فضائل بڑھتے ہیں. بہت پیاری آواز میں حافظ مدثر ملک آپ تک قرآن پاک کا یہ نسخہ پیش فرما رہے تھے. میں چاہتا ہوں کہ جو ہی ذکر قرآن ہو، رب العالمین کا ذکر ہو، تو محبوب دو جہاں کا ذکر بھی ہو. حافظ مدثر ملک سے میں گزارش کروں گا کہ نعتیہ اشعار چند پیش فرمائیں. حافظ مدثر ملک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام عالم اسلام کو میری جانب سے اور جی ٹی وی کی جانب سے رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ اور پہلا روزہ بہت بہت مبارک ہو. آئیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. صلی علی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، اسے یہ چاہیے پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے. زبان وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی
اور دیا ہے درس یہ طائف میں سرور دین دیا ہے درس یہ طائف میں سرور دین کسی کے حق میں کوئی شخص بددعا نہ کرے کسی کے حق میں کوئی شخص بددعا نہ کرے اور کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. بہت اچھے بہت پیارے آپ نے بہت خوبصورت انداز سے بہت خوشگلو ہیں آپ اور خدا کرے کہ یہ عشق یہ مدحت اور یہ ثنا خوانی کا سلسلہ جاری و ساری رہے. یکم رمضان ہے آج اسرا اور آپ بھی روزے سے ہیں. روزہ عام طور سے آپ کے عرفان کو جگاتا ہے. ہماری ٹرانسمیشن کا نام بھی عرفان رمضان ہے. آپ کے اندر کے آپ کے شعور کی آپ کے نفس کی آپ کی روح کی بیداری کو ضرورت ہے بے شک. خاص طور پہ یہ رمضان اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ یہ آپ کی پہلی ٹرانسمیشن بھی ہے اور بہت سے لوگ آپ کے دیکھنے والے منتظر ہیں کہ آپ سے کچھ سنیں. اچھا بالکل یہ رمضان میرے لیے تھوڑا سا الگ اس لیے ہے کہ سب سے پہلے تو میرے سسرال میں میرا پہلا رمضان ہے. تو آج جب میں سحری کے وقت اٹھی تھی تو مجھے چیزیں ذرا تھوڑی الگ نظر آ رہی تھیں. تھوڑا بہت گھر کو بھی یاد کرنا ہوتا ہے کیونکہ رمضان سے اور گھر والوں سے بڑی یادیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. وہ امی کا کہ مطلب بڑے نخرے کرنا, میں تو بڑے نخرے کرتی تھی, میں یہ نہیں کھاؤں گی, میں یہ کھاؤں گی اور میں اس طرح کھاؤں گی. تو وہ ساری چیزیں میرے لیے بنائی جاتی تھیں. تو اس بار ماشاءاللہ سے میری ساس ہیں, انہوں نے میرے لیے ساری چیزیں اس طرح بنائیں. تو تھوڑی بہت مجھے گھر والوں کی یاد آ رہی تھی. لیکن ایک طرف یہ تھا اور دوسری طرف ایک نیا ایکسپیرینس تھا کہ اپنے سسرال میں رمضان گزارنا اور پھر اسی کے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن کرنا. تو اسی کے ساتھ کہیں نہ کہیں ایکسائٹمنٹ بھی تھی. آپ بتائیے آپ کا رمضان اور آپ کی سحری کیسی گزری؟ ماشاءاللہ سے پہلے تو میں آپ کو مبارک پیش کروں کہ آپ نے بڑی ہی اچھی سحری ٹرانسمیشن کی, بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپکس اور مطلب اس طرح کے تھے جو مجھے سب سے اچھی بات لگی کیونکہ میں خود دیکھ رہی تھی کہ ایک چھوٹا سا بچہ اگر ٹیون ان کرے, ایک نوجوان ٹیون ان کرے, کسی بھی عمر کا کوئی بھی انسان جو ٹیون ان کرے وہ کہیں نہ کہیں اپنے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جا رہا تھا. اس انداز سے آپ نے پیش کیا تھا, تو بہت مبارک ہو آپ کو. اچھی ٹرانسمیشن پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور یقیناً کہیں اگر کوئی تاہی, تھوڑی سی سستی یا کاہلی یا بدتالی ہو گئی ہو تو معذرت خواہیں اور اچھا انشاءاللہ امپروومنٹ کی گنجائش رہے گی, ہمیشہ رہے گی. آپ نے جو بات کی ہے میں اس پہ ایک لمحے کے لیے سوچ رہا تھا کہ رمضان ہمیں ایسا لگتا ہے بحیثیت مرد
کہ مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے. یقیناً کاروبار کی ٹائمنگز بھی تھوڑی کم ہو جاتی ہیں. جو لوگ جاب کرنے والے ہیں اگر ان کی چھٹی 5 بجے ہوتی ہے 6 بجے ہوتی ہے تو 2 بجے ہو جاتی ہے, سوائے ان لوگوں کے جو سیٹ پر ہیں. مگر خواتین کی نوکری یا ان کی خدمت میں کوئی کمی ہوتی ہے یا مزید اضافہ ہو جاتا ہے ذمہ داریوں میں؟ میرے خیال سے اگر دیکھا جائے عام خواتین جو گھر پر ہیں اور اگر وہ کام بھی کر رہی ہیں تو ان کی خدمات میں جو ہے وہ اضافہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ آپ کو گھر بھی دیکھنا ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر آ کے آپ کو رمضان کا اور افطاری کا سارا پروسیجر جو آپ کی تیاری ہے وہ بھی کرنی ہے, گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے. اور رمضان ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے لیکن جہاں پہ ہر انسان دوسرے کو لے کے چل رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ, تو آسانیاں حالانکہ سوچیں اگر یا ہم اگر ویسٹرن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ اتنے 15 گھنٹے فاسٹ کرتے ہیں, نہیں کھاتے, لیکن آسانیاں بھی خدا تعالیٰ پیدا کرتے ہیں اور ہو جاتا ہے. صحیح فرما رہی ہیں آپ. میں نے تو یہ دیکھا ہے, میرے اپنے گھر کی خواتین کا مشاہدہ ہے اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ خواتین کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے, چاہے وہ سحری کی تیاری ہو, چاہے وہ افطاری کی تیاری ہو, اور خاص طور پہ جن کے بچے ہیں یا گھر میں چھوٹے بچے لوگ ہیں ان کے لیے بھی بہت زبردست اہتمام کرنا پڑتا ہے. دیکھیں ان کی تربیت کا سلسلہ بھی جاری ہوتا ہے کہ ان کو روزہ رکھنا بھی سکھانا ہے, روزے کے افکار بھی بیان کرنے ہیں, اور اگر کوئی مہمان آ جائے, مہمان رمضان کے نام سے ہمارا ایک سیگمنٹ ہے, ہم آپ کو اس کی طرف لے کے جائیں گے, مہمانوں سے بھی ملوائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک بڑا زبردست سا ذوق اور ذائقے والا سیگمنٹ ہے, اس کا تعارف آپ کو یسریٰ کروائیں گی. شاکرہ فرحان ہمارے درمیان موجود ہیں اور وہ آپ کو آج کے دسترخوان کے حوالے سے بھی بتائیں گی. میں چاہتا ہوں کہ یسریٰ ایک دفعہ ایک دورہ اگر آپ لگا لیں اور ہمارے کچن کا تعارف کراتے ہیں تو بہت اچھا ہو جائے. بالکل بالکل, میں کچن کی طرف جاؤں پھر؟ جی بالکل. اچھا جی, تو فی الوقت ہم لوگ کچن کی طرف جا رہے ہیں اور شاکرہ کے ساتھ آج بہت ہی ایک اسپیشل مہمان ہے. شاکرہ کی بیٹی بھی ان کے ساتھ, ان کا نام زینیہ ہے. السلام علیکم شاکرہ, کیسی ہیں؟ رمضان مبارک ہو آپ کو. کیسی ہیں زینیہ؟ رمضان مبارک. ٹھیک ہے. اور جی ٹی وی دیکھنے والوں کو تمام لوگوں کو بہت بہت رمضان, اور آج فرسٹ رمضان ہے اور آج ہم سب ماشاءاللہ سے پہلی سے اللہ کی رضا سے آج پہلے ہم روزہ افطار کریں گے جی ٹی وی نیٹ ورک پر. اچھا شاکرہ, یہ بتائیں آپ کے گھر میں کیا اسپیشلٹی ہوتی ہے یا کیا ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ دسترخوان پر ہونی ہی چاہیے, ورنہ زیان اور وائس کہیں گے کہ ماما ہم نہیں بیٹھ سکتے, ہماری پسندیدہ چیز نہیں ہے؟ آلو کے پکوڑے. آلو کے پکوڑے. آلو کے پکوڑوں سے ایک بات یاد آئی, یہ کھانا جو پکے گا اس کی خوشبو تو جائے گی, یسریٰ کی آواز نہیں جا رہی ہے, تو تھوڑا سا کچھ ایشو ہے. میں نے کہا میں آپ میں دخل در معقولات کروں. یہ جو چیزیں یہاں رکھی ہوئی ہیں لگ رہا ہے کچھ بہت زبردست سا بننے والا ہے. آج ہم بنا رہے ہیں تندوری رول بنا رہے ہیں, بہت سمپل ہے اور ہر کوئی ایزیلی گھر میں بنا سکتا ہے. صحیح, یعنی جو ینگ بچے بچیاں بھی بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں, لیکن ٹیسٹ بہت امیزنگ ہوتا ہے. اچھا کیجیے گا. اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پہ مزیدار سا ڈرنک بھی بنائیں گے, وہ ہے فالسے کا شربت. زبردست. اچھا, یہ گرمی کی سوغات بھی ہے. بالکل, اسی وجہ سے کیونکہ آج فرسٹ رمضان ہے, اسی حوالے سے ہم نے مینیو بھی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کچھ ریفریشنگ اور کچھ اچھا سا آپ فیل کریں نا, کہ ہاں جب روزہ کھولیں تو سب سے پہلے آپ کو طلب ہوتی ہے کہ آپ پانی یا کوئی مشروب ایسا لیں کہ جس سے آپ کو ذرا اچھا فیل. تو ہم فالسے کا یہاں شربت بنائیں گے, بہت سمپل ہے, اور اسی کے ساتھ ہری چٹنی جو ہم ڈپ بنا رہے ہیں اس کے ساتھ وہ ہے ہری چٹنی اور کیری. اچھا, وہ بنائیں گے. اس کے لیے انگریڈینٹس جو ہمیں چاہیے میں بتا دوں. بالکل بالکل بالکل. اس کے لیے جو انگریڈینٹس چاہیے وہ ہے آدھا گڈی ہم نے لیے پودینہ, آدھا گڈی ہم دھنیا کی, ہری مرچی 4 عدد ہیں, اور اسی کے ساتھ ہم لے رہے ہیں اس میں ہاف کیری. 1 عدد کیری رکھی ہوئی ہے لیکن ہم اس کے اندر ہاف لے رہے ہیں. اچھا, میں اگر تھوڑا سا ایک اور مرتبہ دخل در معقولات کروں, یہ جو ریسیپی ہے یہ بڑی اسپیشل چیز ہے, میں چاہوں گا کہ اس کو آپ دوبارہ سے ڈیٹیل میں بتائیں, مگر اس سے پہلے یسریٰ جو فالسے رکھے ہوئے ہیں, فالسے کا شربت آپ بھی گھر میں بناتی ہوں گی, کوئی مشکل کام نہیں ہے میرے خیال ہے, جوسر میں ڈال دو تو وہ شربت بن جاتا ہے, ایسا ہے؟ ویسے یہاں پر آپ مجھے پکڑ رہے ہیں, مجھے آئیڈیا نہیں ہے کھانے کے حوالے سے, لیکن ہمیں بڑا مزہ کبھی بھی کھانا نہیں بنایا. اچھا, بالکل بھی نہیں. بہرحال یہ تو فالسے کا شربت تو میں بھی بنا سکتا ہوں, بڑی خاص چیز ہے. ہاں مطلب اس میں کیا ہے, جوسر مشین میں ڈالنا ہے. اچھا, ہمارا ایک تھوڑا سا ایسا سلسلہ ہے کہ واپس جائیں گے اور ایک مختصر سا وقفہ بھی لیں گے. وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو پھر پوری ریسیپی آپ سے سنیں گے انشاءاللہ. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا, ایک مختصر سا وقفہ ہم لینے جا رہے ہیں. یاد رہے جب آپ لوٹ کر آئیں گے تو ہم آپ کو مہمانوں سے بھی ملائیں گے, اور خاص طور سے آج ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہم نے کرنی ہے. سحری میں ہم نے آج ایک چیریٹی کیس رکھا تھا جس میں عالیہ بھابی آئی تھی, اور اس وقت ایک خاتون بھی ان کے ساتھ تھی. وہ بچی بہت کم عمر تھی, یقیناً اپنی جوانی سے گزر رہی ہے, گو کہ اس کی بہت جلدی شادی بھی ہو گئی. اس بچی کی داستان سیل فون سے سٹارٹ ہوئی, کسی نے کال کی اور کال سے پھر دوستی بن گئی, اور اس کے بعد پھر وہ اپنے ماں باپ سے بھی باغی ہو گئی. ماں باپ نے بار کیف جتنی کوشش کر سکتے کی, نکاح ہوا, شادی ہوئی, اور اس کے بعد اس بچی کے 4 بچے بھی ہوئے.
اور اب اس کی زندگی عذاب ہو گئی ہے. اب وہ محبت نفرت میں بدل گئی ہے, اب وہاں دشمنی کا عنصر آ چکا ہے اور وہاں زرد و کوب کیا جا رہا ہے. وہ عورت صبح بھی پروگرام میں آئی تھی, ابھی بھی مجھے بتایا گیا کہ بہت تکلیف میں ہے. ایسے وقت میں انسان کہ جس پہ وہ اعتماد کر کے جس کے گھر جاتا ہے, وہ اگر اس کا دشمن ہو جائے تو انسان خودکشی کرنے لگ جاتا ہے, وہ ایسی کوئی نفسیاتی حرکت کر بیٹھتا ہے. میں چاہوں گا کہ اس کے وسیلے سے جتنی بھی خواتین اگر ایسی مشکلات کا شکار ہیں, ہمارے پاس سارم برنی ٹرسٹ ہے, اس سے ضرور رابطہ کریں, جی ٹی وی تک اپنے کیس پہنچائیں. ہم آپ کی ساتھ کھڑے ہوں گے اور جتنا کر سکتے ہیں کریں گے. یسرا بہت دردناک ایک ایسی چیز تھی کہ جس میں ہم سب اشکبار تھے, اور وہ بہت ینگ بچی تھی. بالکل. ہم آپ کو دوبارہ ملوائیں گے آج کے مہمانوں سے بھی ایک مختصر سا وقفہ عرفان رمضان میں. لوٹ کر آئیے گا, ہمیں آپ کا انتظار رہے گا. کرم